دنیا مرد صالحہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ عزیزان گرامی، بزرگان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور نبی کی شریعت پر چلنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمارے اندر ان چیزوں کا پاس و لحاظ رہے گا تب بھی ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جس کو ہم شریعت کہیں گے، اللہ کا حکم کہیں گے، نبی کا طریقہ کہیں گے؟ وہ 5 چیزیں ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر وہ 5 چیزیں اگر ہمارے اندر مضبوطی سے ہوگی تو ہم پکے سچے مسلمان بھی کہلائیں گے، دنیا کے اندر ہمارا ڈنکا بجے گا، ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے وہ زندگی میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہوں گے۔ جس طریقے سے عمارت کے لیے، عمارت قائم ہونے کے لیے ستون ہونا ضروری ہوتا ہے، جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کی بقا نماز سے ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے وجود، ہمارا وجود جو اسلام اور احکامات الہی اور شریعت محمدی کے لیے 5 چیزیں ستون کا مقام رکھتی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے چیز ہے عقائد، شرک و بدعات سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے ماتحتوں کو روکنا ہے اور اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ یہ وہ اہم چیز ہے، یہ وہ اہم پہلو ہے جس کے ذریعے سے ہم حقیقی معبود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ وہ عبارتیں ہیں اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر ہم اس چیز کے اندر کسی چیز کو تلاش کریں گے، کسی اور کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوں گے، کسی کو ہم مشکل کشا سمجھیں گے، کسی کے آگے ہم ماتحت، کسی کو ہم مشکل کشا سمجھیں گے، تو عزیزان گرامی ہمارے مسائل بالکل پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ جس طریقے سے ایک مرد، ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی اور سے باتیں کرنے یا اور سے ملنے ملانے کو ہم پسند نہیں کرتا آدمی، اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی لا الہ الا اللہ، صرف میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف میری ہی عبادت کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں
اور تمام حمد و ثنا اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہماری اپنی کوتاہ نظریں دیکھیں اور ہماری اپنی حالت دیکھیں کہ آج معمولی بہانوں سے آج ہم دنیاوی مفاد کے لیے یا اپنے خود غرضی کے لیے آج ہم کہاں کہاں اپنے ماتھے ٹکاتے ہیں، کہاں کہاں ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، کہاں کہاں اپنی انانیت کے خاطر کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ ان باتوں کو بھی ہم سوچنا ہے کہ کہیں ایسے اعمال ہم سے نہیں ہو رہے جس سے ہمارا اللہ ناراض نہیں ہو رہا، کہیں اللہ ہم سے راضی ہے لیکن ہمارے وہ اعمال جن اعمال کی وجہ سے کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ تو ایسے اعمال سے ہم کو بچنا ہے۔ سب سے پہلا ستون اور سب سے پہلی بنیادی پٹنگ وہ یہ ہے کہ عقائد ہمارے درست ہوں، ہمارے ایمانیات درست ہوں، ہم شرک و بدعات سے ہم بچنے والے بنیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا ذاتی کسی کا شریک نہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس چیز کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اس چیز کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہ ہونے کی وجہ سے آج پوری قوم ہمیں ڈرا رہی ہے۔ آج ادنا سے ادنا لوگ ہم کو دھمکا رہے ہیں، ان کا خوف ہمارے اندر طاری ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے، جس کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے، جس کی خشیت ہمارے اندر ہونا چاہیے، آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ کیا چیز تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیے صرف 23 سال کے عرصے میں، صرف 23 سال کی مدت کے اندر پورے عالم کے اندر صحابہ کا ڈنکا بجنے لگا، صحابہ کرام کا روب ہونے لگا۔ وجہ کیا تھی؟ حالانکہ ان کی زندگی دیکھو، ان کے حالات دیکھیے، اسلام لانے سے پہلے بالکل دیگر لوگ تھی، نہ وہ تعلیمی اعتبار سے کوئی مضبوط تھے، نہ ہی اخلاقی اعتبار سے کوئی ان کے اندر صلاحیت تھی، نہ ہی وہ کسی چیز کو ماننے والے تھے۔ لیکن جب دین کے اوپر، شریعت کے اوپر اور وحدانیت کے اوپر چلنے لگے، اللہ کی ربوبیت کو ماننے لگے، شرک و بدعات سے توبہ کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رعب اور دبدبہ آج تک کا قائم رکھا ہے۔ اور جو اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں سمجھی جانے والی تھی، قیصر و کسریٰ، جب صحابہ کا نام لیا جاتا تو ان کے محلات کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن آج ہم بڑی تعداد میں ہیں، آج ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن وہ مٹھی بھر تھے، چند گنے چنے لوگ تھے، ان کا رعب دبدبہ اتنا تھا کہ لوگ ان کا نام لے کر کانپتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل سادگی تھی ان کے اندر، کون دنیا کے مالک تھے، لیکن ان کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ جب وہ کسی کے سامنے آ جاتے تو کانپنے لگتے تھے۔ جب اتفاقی طور پر ایک وفد کوئی اور ملک سے آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے، تو کہا کہ آپ کے سردار امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہیں مسجد میں تشریف فرما ہوں گے۔ کہا کہ آپ کے سردار کوئی محل ہوں گا، اس کے آزو بازو سپاہی ہوں گے، وزراء ہوں گے، کوئی ایسی آن شان بان تو نہیں دکھ رہی ہے، آخر ہے کہاں تمہارے خلیفہ؟ انہوں نے کہا کہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہ قافلہ مسجد میں تشریف لایا تو حضرت عمر فاروق جو پون دنیا کے اوپر اپنی خلافت کر رہے ہیں، ایک اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر چٹائی پر سو رہے ہیں، وفد آ کر دیکھا یہ تمہارے امیر المومنین ہیں، یہ پون دنیا پر خلافت کرنے والے یہ حضرت عمر فاروق ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں یہی ہے۔ تو جب اس نے سنا کہ بالکل سادگی میں، کوئی بدن پر ایسا کوئی عالیشان شاہی لباس بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا بستر بھی لگا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پہرے دینے والے کوئی وزراء اور کوئی سلطنت کے وزیر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بے یار مددگار بے سہارا بالکل آرام سے سو رہے ہیں، اطمینان کی نیند آرام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے
کہ بھئی اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک وہ اتنا آرام سے کیسے سو رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے وہاں پر جواب دیا کہ ہم نہیں تھے، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توحید کا اقرار کیے، شرک و بدعات سے ہم پاک ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم توبہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ اطمینان قلب عطا فرمایا اور وہ سکون عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے اور لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلب کی وجہ سے ہم کو سلطنت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی اور ہمیں وہ تعلیم عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہم ملکوں کو چلانے کا سلیقہ اور حکمرانی کرنے کا طریقہ ہم کو آتا ہے، جو جیسی حکومت ہونا چاہیے، جیسی سلطنت چلنا چاہیے، جیسی رعایا ہونا چاہیے، ان کی کیسی تربیت کی جائے، وہ چیزیں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف توحید اور رسالت کے اوپر چلنے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے اور اسی پر ہم بھی چلتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب ہم کو دیا ہے۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر وہ لوگ گامزن ہوئے تھے، وہ لوگ اس پر چلنے لگے تھے، لیکن آج ہم اپنے عہدوں کو سنبھالنے کے لیے، اپنی کرسی کو سنبھالنے کے لیے یا اپنی مال و دولت کی حفاظت کے لیے ہم معمولی لوگوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ ہماری شریعت کہاں رہے گی؟ اللہ کے احکامات ہمارے اندر کیسے برقرار رہیں گے؟ دوسری چیز ہے جو ایمان اور اسلام کے بقا کے لیے، وہ ہے عبادات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جب اقرار زبانی کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، تو اس کے لیے وہ چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہوتی ہے، وہ ہے عبادات۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے متعلق سب سے پہلی چیز عبادت سے متعلق نماز رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اور دوسری روایت میں ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز دین کا ستون ہے اور نماز مومن کی معراج ہے۔ آج ہم لوگ بلندیوں پر چڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرفروش ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے معراج نماز کے اندر رکھی ہے، لیکن آج ہمارا معمول دیکھیں، آج ہمارے حالات دیکھیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کہا جائے مبالغہ نہ ہوگا کہ جمعہ کو جمعہ ہم نظر آتے ہیں یا عیدین میں ہم نظر آتے ہیں، بقیہ دن ہم کہاں جاتے ہیں؟ کہ ہم بقیہ دن کے لیے مسلمان نہیں، بقیہ گھنٹوں کے لیے ہم مسلمان نہیں، بقیہ ایام کے لیے ہم مسلمان نہیں، بلکہ ہم ہر لمحہ ہر آن مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں، اور اس لیے کہ ہمارا ایمان اس وجہ سے ہم قائم رکھتے ہیں کہ ہم کو موت کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے موت، اس بات کا ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی ہم اللہ کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ملک الموت ہماری روح قبض کر سکتا ہے، تو لہذا ہم اس بات پر اقرار رکھتے ہیں کہ ہم پکے سچے مومن رہیں اور ہمارا ایمان باقی رہے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا ہم کن چیزوں کو عمل پیرا ہونا چاہیے، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم نماز ادا کرو۔ تمہارے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کمی کوتاہی ہوتی رہے گی، فجر کی نماز ادا کی کہ سب سے پہلے تم نیند میں سے اٹھو تو میری عبادت کرو، پاک صاف ہو کر اپنے کاروبار کے لیے نکلو، نوکری کے لیے نکلو، تجارت کے لیے نکلو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو جب تجارت کر رہے ہیں تو دن کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، اگر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی اس کے اندر، کچھ غلطی ہو گئی، پھر آ جاؤ میرے دربار میں ظہر کی نماز کے لیے، پھر میرے سامنے سجدہ کر لو تاکہ میں وہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اگر کبیرہ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہمیں توبہ کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے ہمیں رجوع ہونا ہوگا، اور اگر کسی شخص سے متعلق ہے یا کسی بندے سے متعلق ہے تو اس سے ہم رجوع ہو کر توبہ و تائب کرنا ہوگا۔ اگر اللہ سے ہے تو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں جو فجر سے لے کر ظہر تک ہوئے ہیں یا کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دربار میں آؤ
اور اپنی جو کاروبار کی لائن کے اندر جو اونچ نیچ ہو گئی ہے اس سے میں صغیرہ کے گناہوں کو ختم کر دوں گا. کیونکہ یہ معاملہ بھی یعنی تجارت کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، یا اور بھی جتنے معاملات ہیں تمہارے وہ بھی حلال ہونا چاہیے. اور جب حلال ہوں گے تو وہ عبادت میں شمار ہوگا. یعنی ہم تو فجر کی نماز پڑھے ہیں، یہ ایک عبادت کرے ہیں، لیکن ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اگر وہ درست کاروبار ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کاروبار ہے، ہم جو روزی کما رہے ہیں وہ حلال روزی ہے، تو گویا کہ وہ ہماری حلال روزی کمانا اور وہاں وہ وقت بیتنا، وہ وقت گزارنا، وہ بھی ہمارا عبادت شمار ہوتا ہے. اور وہ اس درمیان کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ظہر کے لیے ہم آ گئے اور اللہ کے سامنے حضور حاضر ہو کر ہم سجدہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس کے بعد جب بندہ ظہر کے بعد عصر تک کے لیے پھر کاروبار میں نوکری میں لگ جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو میرا بندہ اپنی حلال کمائی کے لیے، حلال روزی کے لیے، حلال رزق کے لیے بندہ کوشش کر رہا ہے، لہٰذا اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی، لہٰذا وہ جب پھر عصر کے لیے رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے میرے دربار میں تو آیا ہے، لہٰذا میں تیرے وہ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے روٹین رکھی ہے ہماری. اگر ہم اس دائرے سے ہم باہر نکلتے ہیں، نمازوں کا چھوڑتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، تو عزیز ساتھیوں پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ کہ ہمیں اس بات کا بھروسہ ہے کہ ہمیں کس لمحے موت آ سکتی ہے، کس وقت ہمارے کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں اس وقت موت آئے گی، اس وقت موت نہیں آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو لہذا ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. یہ تو ایک عبادت ہوئی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے سفر کی، یہاں تک کہ اپنے جو لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ہمارے ماتحت تھے، ان کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اپنے سفر خرچ کے ساتھ ساتھ وہ استطاعت رکھتا ہے اتنے مال کی، تو اس کے لیے حج فرض ہے. یہ بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے جس کو مال اتنا عطا ہو گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر اس کے پاس ہے اور اس کے پاس 1 سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. یہ بھی عبادت ہے. یہ نہیں کہ ہم رمضان ہی میں نکالیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم رمضان میں نکال رہے ہیں تو 1 سال پہلے کی نکال دیں، کیونکہ ہم اجر کو دیکھ رہے ہیں، ثواب کو دیکھ رہے ہیں. ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا دے رہا ہے، تو لہذا ہم اس میں حرص کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے، کیوں؟ یہی چیزیں ہیں حرص کرنے کی. لیکن آج ہمارے حرص کا اور ہمارے لالچ کا کیا عالم ہے کہ ہم دنیا میں پڑ گئے ہیں. ارے وہ فلاں گاڑی خریدا ہے تو لہذا میں اس سے اچھی گاڑی خریدوں گا، اس نے ایسی تعمیر کیا ہے لہذا میں اس سے اچھی گھر کی تعمیر بناؤں گا. یہ ہمارا سوچ سمجھ چل رہی ہے، یہ ہماری فکریں چل رہی ہے. یہ ہماری فکر نہیں ہے کہ وہ اتنی عبادتیں کیا ہے، وہ اتنا نماز کا پابند ہے، میں بھی اس سے اچھا نماز کا پابند بنوں گا، میں اچھی سے اچھی تلاوت کروں گا، میں ذکر و اذکار کروں گا، میں اللہ سے رجوع ہوں گا، میں عبادات کا شوق اپنے اندر پیدا کروں گا. یہ کسی کے اندر جذبہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جمعہ کو جمعہ حاضر ہوئے تو عیدین کو مل رہے ہیں. بقیہ ایام کہاں گئے؟ بقیہ نمازیں کہاں گئی؟ اس بات کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ کہلائیں، ہم ترقی یافتہ ہوں، ہم کامیاب ہوں. عزیز ساتھیو، کامیابی اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے، کامیابی عبادت میں رکھی ہے، کامیابی اللہ کی طرف رجوع ہونے میں رکھی ہے. لیکن ہم تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، محنت میں تلاش کر رہے ہیں. عزیز ساتھیو، یہ محنتیں اور یہ دنیا یہ دارالاسباب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع خیر المتاع الدنیا المرء الصالحہ. بہترین دنیا وہ ہے، یہ پوری کی پوری دنیا یہ ساز و سامان کی جگہ ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے. یعنی فائدہ اٹھاؤ تم دنیا سے، لیکن کب؟ میری اطاعت کرتے ہوئے، میری فرما برداری کرتے ہوئے، شریعت پر چلتے ہوئے. لیکن آج ہم ان چیزوں کو پسے پش ڈال کر، پیٹھ پیچھے ڈال کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. یعنی بلندیے، سرخروئے، کامیابیاں وہ ہے
جو نماز پڑھیں گا، عبادت کریں گا، ذکر و اذکار کریں گا، روزے رکھیں گا، حج و عمرہ کریں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقیات سے نوازتے ہیں۔ لیکن آج ہماری ترقی کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم اوروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اوروں کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ آج ہم فلم اسٹاروں کو دیکھ کر یا اوروں کو دیکھ کر یا اور قوموں کو دیکھ کر ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے اندر ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ جن لوگوں کی اتباع کریں گے دنیا کے اندر، ان کی پیروی کریں گے، تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنا جائزہ لیں، اپنی فکر کریں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میری اتباع کا راستہ کون سا ہونا چاہیے، میرا طریقۂ زندگی کیسی ہونی چاہیے، میرا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ اس بات کا ہم اندازہ لگائیں اور اس بات پر غور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ تمہاری کامیابی نبی کے طریقے میں ہے، صحابہ والی زندگی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم واہتدیتم، تم اسی وقت سربلند اور کامیاب رہو گے جو میرے صحابہ ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، ان کی پیروی، ان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، اسی وقت تم کامیاب ہو سکو گے۔ تو لہذا ہمارا محور اور ہمارے چلنے کا راستہ صحابہ والی نبی والی زندگی ہے۔ اوروں کی زندگی، اوروں کا طریقہ، اوروں کی زندگی یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، بلکہ آئیڈیل اور نمونہ صحابہ نبی کی زندگی ہے۔ لہذا ہم اس بات کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے سے، لڑائی جھگڑے سے، فتنے و فساد سے بچ جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کے احکامات ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ والی زندگی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج ہے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، جو احباب سنت نے پڑھے سنت پڑھے۔